جو ہے یہ تو واقعتاً ہے ایسا۔ سوال یہ ہے کہ میرا نام علی شہزاد اتاری ہے، میں فرید نگر چیچا وطنی سے ہوں، کہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ایسا خواب بتائے جو اس نے دیکھا نہ ہو تو کیا جھوٹا خواب بیان کرنے پر بھی گناہ ہوتا ہے؟ بہت شدید گناہ ہے، صحیح، اور اس پہ کئی روایتیں ہیں جس کے اندر اس کے عذاب کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ فیضان سنت میں امیر اہل سنت نے جھوٹا خواب، پہلے خواب کی حقیقت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، فضائل کی دنیا میں خواب وغیرہ کیا ہیں، اس کی ڈیٹیل بیان فرمائی، اور اسی کے ساتھ جھوٹا خواب بیان کرنے کے حوالے سے بھی کافی تفصیل سے تحریر ہے۔ اگر ہمارے MCR کے اسلام بھائی یہ نکال پائیں صفحہ نمبر کے ساتھ تو انشاءاللہ ہم آپ کو عرض بھی کر دیں گے، ورنہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ میں چاہوں گا کہ ہر ناظر اس کو ضرور پڑھے۔ اور ایک تو ہوتا ہے پورا خواب ہی جھوٹا بیان کرنا، ایسا ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، لیکن خواب بیان کرنے میں جھوٹ ملا دینا یہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح، بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے خواب کے اندر سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں تو شاید اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا، یا فلاں چیز میں بیان نہ کروں تو میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی جھوٹا خواب پورا بیان کرنا چاہیے، نہ آدھا، نہ کچھ پرسنٹ۔ خواب ظاہر ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو اگر آپ نے کسی صحیح جگہ پر بیان کرنا بھی ہے اور اجازت ہے جس کو بیان کرنے کی، ایسا خواب ہے تو اتنا ہی بیان کریں جتنا آپ نے دیکھا ہے۔ اپنی طرف سے کمی بیشی کریں گے تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب قید میں تھے تو 2 قیدیوں نے آپ کو خواب بیان کیے تھے اور آپ نے اس کی تعبیر کر دی۔ تو جب آپ نے تعبیر کی، ایک کی بڑی اچھی تھی اور ایک کی بڑی بری تھی، خطرناک تھی، تو کہنے لگے ہم تو ایسے ہی پوچھ رہے تھے، لیکن انہیں کہا گیا کہ جو میرے رب نے مقدر فرمایا وہ تو اب ہو کر رہے گا۔ تو انہوں نے غلط خواب بیان کیا، لیکن اس کی جب تعبیر کر دی گئی تو پھر ویسا ہی ہوا۔ تو جھوٹا خواب کبھی بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے سامنے کہ جس سے آپ نے تعبیر پوچھنی ہے، اور نہ آپس میں، مطلب حظ نفس کے لیے، ایسی نفس کو خوش کرنے کے لیے، ہنسی مذاق کے طور پر، تفنن کے لیے دوستوں میں بیٹھ کر جھوٹا خواب بیان کر دیتے ہیں، تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس بری صفت سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اور بعضوں کی عادت ہوتی ہے وہ جھوٹے خواب بیان کر کے شاید لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، وہ آپ کے پاس آئے گا، میں نے خواب میں دیکھا فلاں نے آپ کے لیے یہ بشارت دی ہے، میرے پاس آئے گا فلاں نے آپ کے لیے یہ بشارت دی ہے، اور یوں لمبی ان کی سیکوینس ایک ہوتا ہے، سب کے پاس جاتے ہیں اور وہ یوں کر کے مطلب کوئی اس کو خوشی میں انعام دے دے گا، کوئی کچھ کر دے گا، تو وہ عجیب کیفیت ہے۔ اللہ پاک ہدایت ایک نصیب بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے، چلیں آپ نے چلے۔ توجہ دلائی ہے، کہ ایک شخص تھا، اس نے معاذ اللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے، ہمارے ماحول کے ہی آپ نے ایک عالم صاحب ہیں، صحیح، تو ان کے پاس چلا گیا اور آپ کے لیے یوں ہے تو خوشخبری ہے تو سلام ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، اور ساتھ اپنی ضرورت بھی بیان کی۔ تو بہرحال وہ شریف آدمی تھے، سیدھے آدمی تھے، تو انہوں نے اس کو کچھ دے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص وہی خواب لے کر انہی کے کسی اور کولیگ عالم صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ اچھا، انہوں نے ان کو یہ واقعہ سنایا ہوا تھا کہ میرے پاس ایسا ایسا ہوا ہے، یا ان کے علم میں تھا۔ اب جیسے ہی وہ وہی خواب لے کر ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو میسج کیا کہ وہی شخص جو چند دن آپ کے پاس آیا تھا، آج وہ میرے پاس آیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور پھر جیسے اس کو کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ نے یہی خواب فلاں جگہ پر بیان کیا تھا اور بیائی نہیں۔ اب اس کو جیسے ہی ریئلائز ہوا تو وہ پھر اٹھ کے بھاگ گیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے معاشرے کے اندر کہ جھوٹا خواب بیان کر کے اس کے اندر کوئی بھی فضیلت بیان کر دیں گے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ لوگوں کی عقیدت جس سے وابستہ ہو اور اس سے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا نا اعتبار اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ بھکاری ہیں۔ اب بھکاری 2 نمبر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے چکر میں بعض اوقات ضرورت مند بھی مار کھا جاتا ہے۔ اب ہر کوئی 2 نمبر و ضروری نہیں، لیکن 2 نمبری اتنی زیادہ ہے کہ اب یہ فرق کرنا بہت دشوار ہو گیا کہ یہ ضرورت مند ہے
یا پروفیشنل ہے. تو اسی طرح جب جھوٹے خواب آپ بیان کریں گے تو پھر جو سچا خواب ہے اس کو سننے سے بھی لوگوں کو وسوسے آئیں گے. لہٰذا ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ سچائی کو ہی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور یہ ایک عادت ہے, اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ نصیب ہو جائے. اور یہ عادت خالی خواب کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں نہیں, لوگ ویسے ہی بہت مبالغے کرتے ہیں اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں ریسرچ کے نام پہ, اس کے نام پہ. آپ پوچھ لو کہ بھائی آپ نے یہ کہاں پڑھا ہے یا کیا ایسا ہے, ذرا سا کراس کرتے ہیں تو بھاگتے بنتی ہے. تو اپنی عادت میں یہ چیز شامل رکھیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں, جو میں کلام کر رہا ہوں, کیا میں اس پر 100% مطمئن ہو سکتا ہوں؟ اگر ہاں تو ٹھیک ہے, ضرور کیجئے. اور اگر اس کے اندر ڈاؤٹ ہے آپ کو تو پھر مشکوک چیزیں بیان نہ کی جائیں اور جھوٹی چیزیں ہرگز بیان نہ کی جائیں. اللہ پاک ہم سب کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صفت ہے صادق, سچا, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میرے رب نے بہترین وصف عطا فرمائے صدیق, ان کا صدقہ نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہم سچی بات کرنے والے رہیں. آمین آمین. حدیث پاک جو ہے وہ جھوٹا خواب بیان کرنے والوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹا خواب بیان کرے تو قیامت کے دن اسے عذاب یہ ملے گا کہ جو کہ 2 دانے اسے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ان کو گٹھان لگاؤ, جی, اور وہ پھر کبھی نہیں لگا سکے گا. ایسا ہی. یعنی اتنا عذاب ہوگا. اور ایک حکایت بھی یہاں نقل کی گئی ہے کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے سے ایک خواب بیان کسی نے کیا اور کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک شیشے کا پیالہ ہے جس میں پانی موجود ہے. وہ پیالہ تو ٹوٹ گیا مگر پانی جوں کا توں موجود ہے. یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر اور جھوٹ نہ بول کیونکہ تو نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا. وہ شخص کہنے لگا سبحان اللہ, میں آپ سے خواب بیان کر رہا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ تو نے خواب نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ جھوٹ ہے, اس لیے اس جھوٹ کے نتیجے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اگر تو نے یہ واقعی خواب دیکھا ہے تو تیری بیوی ایک بچہ جنے گی, پھر وہ مر جائے گی اللہ, اور بچہ زندہ رہے گا. اس کے بعد وہ شخص آپ کے پاس سے چلا گیا تو اس نے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں نے تو ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا تھا. یہ سن کر کسی نے کہا لیکن آپ نے تعبیر تو بیان کر دی. تو حضرت سیدنا حشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس شخص کی بیوی نے ایک بچہ جنا, پھر وہ مر گئی اور بچہ زندہ رہا. اللہ, یعنی وہ جھوٹا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر جو ہے وہ سچی ہو گئی. بالکل ایسا ہوتا ہے. بالکل. تو ہمیں اس بات میں بالکل احتیاط اچھا, اب اسی واقعے کو اگر ہم لے لیں, جی جی, تو بظاہر تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اس نے ایسے مذاق کے طور پر یا تفنن کچھ بھی ہم نام دیں اس کو کہ پانی کا برتن ہے وہ ٹوٹ گیا شیشے کا اور پانی باقی رہا, تو بظاہر تو اس نے بڑا کیلکولیٹڈ کر کے بیان کیا ہوگا کہ اس میں میرے لیے تو کوئی نقصان کا پہلو ہے بھی نہیں, صحیح, امتحان لیا ہوگا یا کچھ بھی کیا ہوگا. لیکن دیکھیے اس کی جو تعبیر بیان کی گئی تو ویسا ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہ ہم سب کے لیے جو ہے نا وہ ایک سبق ہے, تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. اور جھوٹے خواب کبھی نہیں بیان کرنے چاہیے, جو دیکھا ہے وہی بیان کیجیے. جھوٹ کی ویسے بھی اب مذمت حدیث پاک میں اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے, اور پھر خواب بیان کرنا, اللہ اکبر. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے.